السلام علیکم تمام ناظرین و سامعین کو چینل مہکتے پھول میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مزید دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین، سونے جاگنے کے حوالے سے جن باتوں اور آداب کا خیال رکھا جانا بہت ضروری ہے، آج ان کا ذکر آپ سے کیے دیتے ہیں۔ ناظرین، جب شام کا اندھیرا چھانے لگے تو بچوں کو گھر بلا لیجئے اور باہر ہرگز نہ کھیلنے دیجئے۔ ہاں، جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو نکلنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب بہت ضرورت ہو۔ احتیاط اسی میں ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے بچوں کو رات میں بھی گھر سے نکلنے نہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر میں روکے رکھو، اس لیے کہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ البتہ جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ سکتے ہو۔ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے سے پرہیز کیجیے۔ اس طرح اکثر عشاء کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور کیا خبر کہ نیند کی اس موت کے بعد خدا بندے کی جان واپس کرتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے ہی لے لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے کبھی نہ سوتے تھے۔ رات ہوتے ہی گھر میں روشنی ضرور کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے گھر میں سونے سے پرہیز فرماتے تھے جس میں روشنی نہ کی گئی ہوتی تھی۔ رات گئے تک جاگنے سے پرہیز کیجیے۔ شب میں جلد سونے اور سحر میں جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عشاء کی نماز کے بعد یا تو ذکر الہی کے لیے جاگا جا سکتا ہے یا گھر والوں سے ضرورت کی بات کرنے کے لیے۔ رات کو جاگنے اور دن میں نیند پوری کرنے سے پرہیز کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام و سکون کے لیے بنایا ہے اور دن کو سو کر اٹھنے اور ضروریات کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کا وقت قرار دیا ہے۔ رات کو تاریک اور سکون و آرام کا وقت بنانے اور دن کو دوڑ دھوپ اور محنت کے لیے روشن بنانے میں اشارہ یہ ہے کہ رات کو سونے کی پابندی کی جائے اور دن میں اپنی ضروریات کے لیے محنت اور کوشش کی جائے۔ دن کی روشنی میں اپنی معاش اور ضروریات کے لیے تندہی اور سخت کوشش کے ساتھ لگے رہیے، یہاں تک کہ آپ کے اعضاء اور قوتیں تھکان محسوس کرنے لگیں۔ اس وقت رات کی پرسکون اور پردہ پوش فضا میں سکون و راحت سے ہم آگوش ہو جائیے، اور دن طلوع ہوتے ہی پھر خدا کا نام لیتے ہوئے تازہ دم میدان میں اتر آئیے۔ حضرت حتی الامکان کوشش کریں کہ زیادہ آرام دہ بستر استعمال نہ کیجیے۔ دنیا میں مومن کو آرام طلبی، سہل انگاری اور عیش پسندی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زندگانی مومن کے لیے جہاد ہے، اور مومن کو جفاکش، صحت کوش اور محنتی ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا، ایک ٹاٹ تھا جسے دوہرا کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ ایک روز مجھے خیال آیا کہ اگر اسے چوہرا کر کے بچھا دوں تو ذرا زیادہ نرم ہو جائے گا، چنانچہ میں نے اسے چوہرا کر کے بچھا دیا۔ صبح آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، رات میرے نیچے کیا چیز بچھائی گئی تھی؟ میں نے کہا، وہی ٹاٹ کا بستر تھا، البتہ رات میں نے اسے چوہرا کر کے بچھا دیا تھا کہ کچھ نرم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے دوہرا ہی رہنے دیا کرو۔ رات بستر کی نرمی سے تہجد کے لیے اٹھنے میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک انصاری خاتون آئیں اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر دیکھا۔ گھر جا کر اس خاتون نے ایک نیا بستر تیار کیا، اس میں اون بھر کر خوب ملائم بنا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور وہ نرم بستر رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں انصاری خاتون آئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھ گئی تھیں، اب یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے۔ نبی نے فرمایا، نہیں، اسے واپس کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مجھے وہ بستر بہت ہی پسند تھا، اس لیے واپس کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اصرار فرمایا کہ مجھے واپس ہی کرنا پڑا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چٹائی پر سو رہے تھے۔ لیٹنے سے آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتا دیکھا تو فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسر و کسرا تو ریشم و مخمل کے گدوں پر سوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رونے کی بات ہرگز نہیں، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ لہٰذا ان تمام مثالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کبھی بھی زیادہ آرام دہ بستر نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ سونے سے پہلے وضو کرنے کا بھی اہتمام کیجیے اور کوشش کریں کہ پاک صاف ہو کر سوئیے۔ اگر ہاتھوں میں چکنائی وغیرہ لگی ہو تو ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر سوئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ لگی ہو اور وہ اسے دھوئے بغیر سو گیا اور اس سے کوئی نقصان پہنچا، یعنی کسی جانور نے کاٹ لیا، تو اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ دھوئے بغیر کیوں سو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے اور اگر کبھی اس حال میں سونے کا ارادہ فرماتے کہ غسل کی حاجت ہوتی تو ناپاکی کے مقام کو دھوتے اور پھر وضو کر کے سو رہتے۔ سونے کے وقت گھر کا دروازہ ضرور بند کر لیجئے، کھانے پینے کے برتن ڈھانک دیجئے، چراغ یا لالٹین وغیرہ بجھا دیجئے اور اگر آگ جل رہی ہو تو اسے بھی بجھا دیے۔ ایک بار مدینے میں رات کے وقت کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو آگ بجھا دیا کرو۔ سوتے وقت بستر اور بستر کے قریب یہ چیزیں ضرور رکھ لیجئے: پینے کا پانی اور گلاس، لوٹا، روشنی کے لیے ماچس یا ٹارچ، مسواک، تولیہ وغیرہ۔ اور اگر آپ کہیں مہمان ہوں تو گھر والوں سے بیت الخلاء وغیرہ ضرور معلوم کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ رات میں کسی وقت ضرورت پیش آئے اور پھر آپ کو زحمت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے 7 چیزیں ضرور رکھی ہوتی: تیل کی شیشی، کنگھا، سرما دانی، کینچی، مسواک، آئینہ اور لکڑی کی ایک چھوٹی سی سیخ جو سر وغیرہ کھجانے کے کام آتی۔ ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے بستر اچھی طرح جھاڑ لیں اور اگر کبھی سوتے سے کسی ضرورت کے لیے اٹھیں اور پھر آ کر لیٹیں تب بھی بستر اچھی طرح جھاڑ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب کوئی شب میں بستر سے اٹھے اور پھر بستر پر جائے تو اپنی لنگی کے کنارے سے 3 بار اسے جھاڑ دے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے بستر پر کیا چیز آ گئی ہے۔ جب بھی سونے کا ارادہ کریں تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹیں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے۔ سونے کے لیے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں تازہ ہوا پہنچتی ہو۔ ایسے بند کمروں میں سونے سے پرہیز کریں جہاں تازہ ہوا کا گزر نہ ہوتا ہو۔ منہ لپیٹ کر نہ سوئیے، اس طرح سونے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ کیسی ہی سخت سردی پڑ رہی ہو، کمرے میں انگیٹھی جلا کر نہ سوئیے اور نہ بند کمرے میں لالٹین یا گیس کے ہیٹر جلا کر سوئیے۔ آگ جلنے سے بند کمروں میں جو گیس پیدا ہوتی ہے وہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس سے جان کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل یہ دعا ضرور پڑھ لیجئے: اللہم بسمک اموت و احیا۔ ترجمہ: خدایا میں تیرے ہی نام سے موت کی آغوش میں جاتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ اٹھوں گا۔ رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ نفس کی تربیت اور خدا سے تعلق پیدا کرنے کے لیے آخر شب میں اٹھنا اور خدا کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ خدا نے اپنے محبوب بندوں کو یہی امتیازی خوبی بیان فرمائی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر خدا کے عروج یہاں سے دوبارہ کریں گے۔ خدا نے اپنے محبوب بندوں کی یہی امتیازی خوبی بیان فرمائی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر خدا کے حضور رکوع و سجود کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اول اور رات میں آرام فرماتے اور اخیر شب میں اٹھ کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ جب کوئی اچھا خواب دیکھیں تو خدا کا شکر ادا کیجیے اور اسے اپنے حق میں بشارت سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اب نبوت میں سے بشارتوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ لوگوں نے پوچھا، بشارت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، اچھا خواب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ دوبارہ کریں گے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اب نبوت میں سے بشارتوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ لوگوں نے پوچھا بشارت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اچھا خواب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں جو زیادہ سچا ہے اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ جب بھی کوئی بندہ اچھا خواب دیکھے تو خدا کی حمد و ثنا کرے اور اسے بیان کرے اور دوست ہی سے بیان کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خواب دیکھتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرماتے کہ اپنا خواب بیان کرو، میں اس کی تعبیر دوں گا۔